ایک پیر صاحب تھے جن کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھے یہ عمل دیا تھا. بڑے نیک بزرگ تھے. آج سے تقریباً 4.5 یا 5 مہینے پہلے میں نے ان سے رابطہ کیا تھا کسی وجہ سے, اور انہوں نے مجھے یہ عمل دیا تھا. اور ان کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ جسے بھی وظیفہ دیتے ہیں وہ منٹوں میں غیبی خزانوں کو حاصل کرتا ہے. اور میں نے جب یہ عمل سیکھا, میں نے پہلی بار پڑھا, 1.5 منٹ میں نے یہ پورا عمل پڑھ لیا, اور یقین کریں اسی دن 1 سے 1.25 گھنٹے کے اندر میرے اپنے رشتہ دار نے 15 لاکھ روپے نقد کیش آ کر میری جھولی میں رکھ دیے. میرے دوستوں, میں اس عمل کا معجزہ 4.5 مہینے پہلے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گیا, اور میں نے اسی دن سے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیا. روزانہ کی بنیاد پر میں آج بھی میں نے یہ عمل پڑھا, کل بھی پڑھا, روز پڑھتا ہوں. اور آپ یقین کریں یا نہ کریں, میں روز اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. دیکھیں, اس عمل میں ٹوٹل 3 چیزیں ہیں یہ لکھی ہوئی نا, 3 چیزیں. پہلے یا ربنا ایک خفیہ ترتیب سے, پھر اللہ صمد, اور پھر تیسرے نمبر پر ایک ایسا جملہ میرے دوستو جسے آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا. یہ تینوں چیزیں اکٹھی پڑھنی ہیں. پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے, پھر اللہ صمد کو پڑھنا ہے, پھر تیسرے نمبر پر ایک ایسا وظیفہ بھی شامل کرنا ہے جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا, اور آپ کو چند منٹوں میں اللہ کی قسم فقیر سے بادشاہ نہ بنا دے. تو میرا گریبان پکڑ لینا, بس اس ویڈیو کو جلدی سے دکھیارے بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیں. جو بھی غریب, بیمار, لاچار میرے دوستو آپ کی زندگی میں, آپ کے واٹس ایپ پر, فیس بک پر ہو, آپ اس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں یا ربنا لکھیں. اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے, وظیفوں پر یقین ہے, تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے. اب میں آپ کے سامنے پہلا, دوسرا اور تیسرا وظیفہ بڑی توجہ دھیان سے آپ کے حوالے کروں گا. تو خدارا اب آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا, نہیں تو بہت بڑی کامیابی سے محروم ہو جاؤ گے. دیکھو, یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا. اب پہلے وظیفے کی ترتیب, تعداد, طریقہ فل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے, جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار. دیکھیں, میں نے یہ 3 چیزیں اکٹھی بے شمار بہنوں بھائیوں کو دی. یعنی کہ میں نے کل کا واقعہ بتاؤں نا, یقین کریں کل میں نے تقریباً 7 سے 8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا. روزانہ کی بنیاد پر غریب بہنوں بھائیوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور کل میں نے جن لوگوں کو یہ عمل دیا, آپ یقین کریں ایک بہن تقریباً 4 سے 5 سال سے کرائے کے مکان میں تھی. کل مجھ سے دوپہر میں رابطہ کیا, کہتی ہے جناب بچے بھوکے ہیں, فاقے ہیں, قرضہ ہے, بیماری ہے, مالک مکان ہر تھوڑی دیر بعد دروازے پر آتا ہے, لا کرایہ نکال. میرے دوستو, اس عورت نے روتے ہوئے کل مجھ سے اپنی درد بھری کہانی سنائی, اپنے قصے سنائے, اپنی تکلیفیں بتائیں, اور کہتی ہے بس میں مرنا چاہتی ہوں مولوی صاحب, میرے بچوں کا کوئی انتظام ہو جائے, میرا شوہر بھی بیمار رہتا ہے, میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آتی ہے. آپ یقین کریں کل میں نے تقریباً دوپہر کو 3:30 یا 4 بجے اسے یہ عمل دیا. وہ عورت 1.5 گھنٹے کے اندر اپنی چھت میں تھی, اپنے مکان کی, ذاتی مکان کی مالک بنی ہوئی تھی, اور تمام قرضے معاف کروا چکی تھی. شوہر کے اندر اللہ پاک نے ایسی اسے صحت دی کہ اس کی بیماری ختم ہوتی ہوئی نظر آ گئی. میرے دوستو, اس عورت نے بتایا مجھے کہ آپ کا وظیفہ پڑھتے ہی 1.5 گھنٹے میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ چکے ہیں. آپ یقین کریں یہ کل کے معجزات ہیں. کل 7 یا 8 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور سب کے زبان پر ایک ہی بات تھی کہ یہ عمل نہیں, یہ خزانہ ہے, خزانہ. اس عمل کو پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آتا ہے. غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں, اور پڑھنے والے کے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں, اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی.
اب میرے دکھیارے غریب بہنوں بھائیوں، میں آپ کے سامنے پہلا، دوسرا، تیسرا وظیفہ فل ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا۔ تینوں چیزیں آپ نے سمجھنی ہے، اور دیکھیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، یعنی پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کسی بھی دن پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں، کسی بھی جگہ پڑھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے، جہاں دل کرے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے دعائیں مانگیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا ربنا پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، تسبیح پکڑی یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں اگر کوئی آزمودہ عمل پڑھنا ہے نا تو اس کی ترتیب عام نہیں ہوگی، اس کی ترتیب ایسی ہوگی جو آپ نے پڑھی نہ ہوگی۔ دیکھیں یوں تو یہ لوگ آپ کو ساری زندگی بے وقوف بناتے رہیں گے، اپنی ویڈیو دکھواتے رہیں گے، تو 2 بار یہ پڑھ لے، 3 بار یہ پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوگا جب تک سچے وظیفے نہ پڑھو گے، جب تک غربت اور غریبی کو دور کرنے والے خاص عمل نہ پڑھو گے، حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ دیکھیں جو میں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے نا وہ تم نہ کرنا، تم نے آج ابھی اسی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ میری ویڈیو آپ کے سامنے جیسے ہی آئے آپ نے فوری طور پر یہ عمل کرنا ہے، چاہے آدھی رات ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کیونکہ جتنا جلدی میرے دوستو اس عمل کو پڑھ لیں گے اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ یہ عمل 3 سے 5 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور 1 گھنٹے میں آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کو دور کرتا ہے۔ دیکھیں اگر 1-1.5 گھنٹے میں ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، بیمار پڑھ لے تو بیماری دور، بے اولاد پڑھ لے تو بے اولادی دور، آپ کا چاہے ایک مسئلہ ہے چاہے 100 مسئلے ہیں، ایک حاجت ہے چاہے 100 حاجتیں ہیں، عمل کے پڑھتے ہی رزق انشاءاللہ دروازے توڑ کر آئے گا۔ یہ رزق کا مقناطیسی عمل ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے، پہلے وظیفے کی فل ڈیٹیل، ترتیب، تعداد، مطلب، معنی، ہر چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ خدا را ایک ذرہ برابر بھی ویڈیو کا اگر آپ نے یہاں وہاں کر دیا تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا، پھر مجھے گلے شکوے نہ کرنا میرے دوستوں، میں آپ کو سچا عمل بتا کے چلا جاؤں گا۔ دیکھیں میرے دوستو، جب ایک مومن محبت، عاجزی اور امید کے ساتھ کہتا ہے یا ربنا تو وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یا عربی میں پکارنے کے لیے آتا ہے اور ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، لیکن رب کا مفہوم صرف خالق نہیں، رب وہ ہے جو پیدا کرے، پالے، ہر لمحہ سنبھالے، رزق دے، ہدایت دے، کمزوری میں سہارا دے، مصیبت میں حفاظت کرے اور اپنی رحمت سے بندے کی زندگی کو سنوار دے۔ اسی لیے جب ہم کہتے ہیں یا ربنا تو گویا ہم عرض کرتے ہیں اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے رزق دینے والے، ہمارے محافظ، اے ہمارے مہربان رب۔ کتنا عظیم مطلب ہے یا ربنا کا، اس میں بندگی بھی ہے، محبت بھی ہے، امید بھی ہے، مکمل بھروسہ بھی ہے۔ دوستو جب دل پریشان ہو تو کہیں یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب ہماری مشکل آسان فرما۔ جب رزق کی فکر ہو تو کہیں یا ربنا، یعنی اے ہمارے رب تو ہی رزق دینے والا، ہمارے لیے حلال اور بابرکت رزق عطا فرما۔ جب گناہوں کا احساس ہو تو کہیں یا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اس سے مفہوم یعنی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ وہ محبت اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو یا ربنا کہہ کر پکاریں۔ اسی لیے بار بار دل سے یا ربنا اے ہمارے رب، یا ربنا اے ہمارے پیدا کرنے والے، یا ربنا اے ہمارے پالنے والے۔ میرے دوستو آپ نے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا اس ترتیب سے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میرے دوستو میں جو ترتیب بتاؤں گا آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح شامل
شامل کرنی ہے جو یا ربنا کے پہلے وظیفے کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی اور آپ کو مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گی۔ اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو میرے غریبوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں میرے غریبوں۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس جلالی عمل کا آغاز کرنا ہے جس کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، کوئی غم کا مارا، کوئی میرا دوست احباب یہ کہتا ہے کہ یار بھائی مولانا صاحب ہمیں تو درود شریف آتا ہی نہیں ہے، ہم بالکل ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، میرے غریبوں آپ نے فکر نہیں کرنی۔ اگر آپ میں سے کوئی دکھیارا، غریب، بیمار، لاچار درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بس آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 3 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا جیسے پڑھتے آئے ہو یا ربنا نہ۔ دیکھو آج یا ربنا سے تمہیں اپنی خالی جھولیوں کو بھروانا ہے نا، تو آج یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا، یہ تنگ دستی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام شامل کرنا ہے جو آج سے پہلے نہ تمہیں بتایا گیا۔ دیکھیں ان دونوں ناموں کو تم نے، یا ربنا اور اللہ پاک کے اس نام کو تم نے الگ الگ تو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جب پہلے نمبر پر دونوں نام ملا کر 3 بار پڑھیں گے، پھر اللہ صمد کو ایک خفیہ ترتیب سے پڑھیں گے، پھر تیسرے نمبر والا لاڈلا وظیفہ پڑھ کر عمل ختم کریں گے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آخری وظیفہ ختم ہوتے ہی خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، دولت تجھے ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ چند منٹوں میں غریبی دور، چند منٹوں میں بیماری دور، بے اولاد کی اولادی دور، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ ظالم شوہر قدموں میں، یہاں تک کہ یہ عمل پڑھنے والا پڑھتے ہی اپنے اوپر سے ہر طرح کا جادو، بندش، بد نظر، حسد تک کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بد نظری، وہ جادو، وہ بندشیں اگر تمہیں کھا گئی ہیں تو اس عمل کو یہ 3 چیزیں اکٹھی پڑھ لو، ہر طرح کی بندش ختم، بند کاروبار چل پڑیں گے، ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوگی۔ اگر آپ پر کوئی ظلم ہے، زیادتی ہے، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، عمل کے پڑھتے ہی ظالم شوہر قدموں میں، محبت میں ناکامی ہے تو محبوب قدموں میں، شادی میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں آتے یا آپ کی کوئی بھی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، عمل کے پڑھتے ہی ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور دولت کی بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب پہلے وظیفے کو 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا ربنا کا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آج یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا مغنی پڑھنا ہے، اور کہیں پر بھی سرچ کر لیں، یا مغنی سے بہتر وظیفہ دولت کے لیے، پیسوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن آج جب یا ربنا کے ساتھ یا مغنی کو میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ یا ربنا یا مغنی، ایک بار ہو گیا، اپنے انداز میں پڑھیں، اللہ نے آپ کو جو بھی پیارا میٹھا اچھا انداز دیا اس انداز میں پڑھیں۔ یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے میرے غریبوں۔ جب پہلا وظیفہ 3 بار پڑھ لیں، اب آپ نے دوسرا اور تیسرا وظیفہ بھی جلدی سے اس عمل میں شامل کر کے اپنی غربت اور غریبی کو، اپنی بیماری پریشانی کو چند سیکنڈوں میں دور کرنا ہے۔ یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھ کر اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ صمد کو آپ نے زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا،
دیکھیں میرے دوستو، اللہ صمد سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے اور اس کا مفہوم بہت عظیم ہے۔ اللہ یعنی وہی ایک سچا معبود، ہر چیز کا خالق، مالک اور یعنی کہ فرما روا۔ الصمد کا مطلب ہے وہ ہستی جس پر ہر مخلوق اپنی ہر ضرورت میں بھروسہ کرتی ہے، وہ جو سب کا یعنی کہ وہ جو سب کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کامل ہے، بے نیاز ہے اور ہر عیب سے پاک ہے، وہی مشکلات دور کرنے والا، دعائیں سننے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ صمد کا آسان اور خالص مطلب ہے اللہ ہی وہ کامل اور بے نیاز رب ہے جس کی طرف ہر مخلوق اپنی ضرورت میں رجوع کرتی ہے، جبکہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی ہو یا غم، تنگی ہو یا فراخی، امید صرف اللہ سے رکھیں، مدد صرف اللہ سے مانگو کہ اللہ ہی الصمد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ صمد کا صحیح مفہوم سمجھنے، اپنی زندگی میں اس پر یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں آپ نے اللہ صمد کا وظیفہ اپنی زندگی میں بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج غیبی دولت کو لوٹنے والے، آج اللہ کی مدد کو حاصل کرنے والے، آج یا ربنا کے اس خفیہ عمل میں جیسے ہی یا ربنا یا مغنی کا وظیفہ ملا کر 3 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے ایک جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ایک وظیفہ پڑھ لیا تو پھر دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، فون پر ٹک ٹاک میں دوستی یاری میں لگ جاتے ہیں۔ نہ میرے دوست نہ، آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا مغنی کو ملا کر 3 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ صمد کو پڑھنا ہے۔ میرے دوستو آج اللہ صمد کے ساتھ بھی آپ نے دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا یہ پورا عمل جملوں سے، ترتیبوں سے، ایک نئی ترتیب سے بنا ہوا ہے۔ ایسا عمل میرے دوستو جسے پڑھتے ہی دولت کی طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے، غیبی دولت والے ہاتھ، غیبی فرشتے دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں اور پڑھنے والے کے ہاتھ سے دین رشتے دار یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ، اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئی۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف اگر یاد ہے پڑھ لیں، بہت اچھا ہے، اور اگر یاد نہ ہو تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوری طور پر یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی، یا ربنا یا مغنی کو ملا کر 3 بار پڑھیں۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ صمد کا وظیفہ صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تمام وظیفے 3 بار پڑھنے ہیں، لیکن ایک خاص ترتیب، تعداد اور جملے کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ اب اللہ صمد کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے، اللہ صمد سے اگر آپ نے آج اپنی جھولی کو بھروانا ہے، اپنی جیبوں کو، الماریوں کو، اپنی دکانوں کو بھروانا ہے تو آج اللہ صمد کے ساتھ میرے دوستو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جس سے اللہ صمد کے اس وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی۔ اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے، اللہ صمد میری جھولی بھر دے۔ آج اللہ صمد سے اپنی جھولی بھروانی ہے تو یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے۔ اب 2 وظیفے میرے غریب دوستوں، بھائیوں بہنوں آپ کے پورے ہو چکے ہیں۔ اب تیسرا وہ خفیہ جملہ آپ نے جلدی سے صرف 3 بار پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ یہ 3 بار آخری وظیفہ پڑھیں گے دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں گرنا شروع ہو جائے گی، غیب کے خزانوں کے منہ آپ کی طرف کھل جائیں گے۔ یہ آخری وظیفہ میرے دوستو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وظیفے کو سننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، خالی اپنی نہ سوچے کہ خالی میرا بھلا ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے، صدقے جاریہ کے لیے غریب بہنوں بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، کامنٹس میں یا ربنا لازمی لکھیں اور دل سے لائک بھی کریں، کیونکہ اللہ پاک کے ناموں سے جو محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لائک کرتا ہے، اس کے رزق کے تمام مسئلے دور ہو جاتے ہیں، مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں، یا ربنا یا مغنی، اللہ صمد میری جھولی بھر دے کا وظیفہ پڑھ لیا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر میرے دوستو آپ نے جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ میرے دوستو پڑھتے ہی پوری دنیا کی غریبی آپ کے میرے دوستو زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ پاک کا وہ نام ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والے، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات کو 3 بار پڑھ کر آخر میں مانگیں، دیکھیں کیسے خزانوں کے منہ کھل جاتے
چاہتے ہیں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔